وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت لقمان نہایت نیک صالح متقی انسان گزرے ہیں۔ یہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اپنے دور کے بڑے اللہ والے برگزیدہ انسان تھے۔ یہ کس زمانے میں گزرے ہیں؟ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی تو یہ ان سے پہلے لوگوں کو دین بھی سکھاتے تھے، مسائل بھی بتاتے تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد پھر وہ کام حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور قیامت تک ہر مسلمان ان نصیحتوں کو پڑھے گا تو اس کے پڑھنے پر، تلاوت پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اسی طرح ان نصیحتوں پر عمل کرنے کا حکم بھی ہے۔ حضرت لقمان شکل و شباہت کے لحاظ سے نہایت سیاہ فام تھے، یعنی ان کی رنگت کالی تھی، حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں اور ان کے ہونٹ ذرا بڑے بڑے تھے، یعنی بظاہر خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں فہم و فراست اور عقل اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں شکل و شباہت کا اعتبار نہیں ہے، خوبصورتی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں انسان کے تقوی کا اعتبار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی انسان سیاہ فام ہوتا وہ کہتے پریشان نہ ہو، اس امت میں 3 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کی رنگت اگرچہ سیاہ تھی لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند تھا۔ نمبر 1 حضرت لقمان، نمبر 2 حضرت بلال حبشی، اور نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مہجہ۔ یہ تینوں سیاہ فام تھے لیکن ایمان اور تقوی اتنا تھا کہ آج تک ان لوگوں کا نام موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے انسان زیادہ کوشش اور اپنا زیادہ وقت حسن و جمال پر اور زیب و زینت پر نہ لگائے، بلکہ اپنی زیادہ کوشش اپنے علم اور تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر لگائے۔ حضرت لقمان ایک موقع پر مسند پر بیٹھے درس دے رہے تھے تو ایک بکریاں چرانے والا سامنے سے گزرا۔ حضرت لقمان کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا۔ حضرت لقمان سے کہنے لگا، تم تو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں یہ عزت کیسے دے دی کہ آج تم درس دے رہے ہو اور میں اسی طرح بکریاں چرا رہا ہوں؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں چند ایسی چیزیں لائی ہیں
اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے عزت دی۔ حضرت لقمان نے اپنی ان خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہوں، میں کبھی امانت میں خیانت میں نے نہیں کی، میں نے ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا اور میں نے بدنظری سے اپنے آپ کو بچایا، میں لایانی گفتگو نہیں کرتا، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، جن کاموں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے میں ان سے اجتناب کرتا ہوں اور میں حرام سے بچتا ہوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا میں اس کو پورا کرتا ہوں، تو فرمایا انہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا اعمال سے عزت ملتی ہے، اللہ کی رضامندی سے عزت ملتی ہے، مال دولت پیسہ اور عہدہ یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جس انسان کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا ڈر جس قدر زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قدر اس انسان کو عزتیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت لقمان ایک شخص کے ابتدا میں غلام تھے، اس شخص نے حضرت لقمان کو ایک بکری دی، کہا کہ اسے ذبح کرو اور اس کے جسم کی 2 بہترین چیزیں لے کر آؤ۔ حضرت لقمان گئے اور اس کی زبان اور دل لے کر آئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بکری دی، کہا ذبح کرو، اس کے جسم کے 2 بدترین عضو لے کر آؤ، تب بھی وہ زبان اور دل لے کر آئے۔ آقا نے پوچھا، میں نے کہا بہترین چیزیں لاؤ تب بھی یہ لائے، میں نے کہا بدترین لاؤ تب بھی یہ لائے، وجہ کیا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا اگر زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو ان سے بہتر عضو جسم میں کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو اس سے بدترین عضو بھی انسان کے جسم میں کوئی نہیں۔ ان کی اس بات پر آقا اتنا خوش ہوا کہ حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ حضرت لقمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے میں سورہ لقمان میں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ہم نے کہا تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ حکمت سے مراد سمجھداری، دانائی، عقل مندی، فہم و فراست، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اگر کسی کو فہم دے دے، دین کی سمجھ دے دے، کامل عقل نصیب فرما دے۔ دیکھیں اگر عقل نہ ہو، انسان کے پاس ساری چیز ہو، جسم کا ہر عضو نہ ہو، عقل نہ ہو، تو انسان مجنون اور دیوانہ گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی ازار نہیں ہوتی، شلوار نہیں ہوتی، اسے پتہ نہیں ہوتا، کبھی دائیں طرف بھاگتا ہے، کبھی بائیں طرف بھاگتا ہے، اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ انسان جو دنیا میں اسے عزت اور نکھار ملتا ہے وہ عقل سے، تو اگر انسان ساری زندگی صرف عقل ہی کا شکر ادا کرے تو نہیں ادا کر سکتا۔ کبھی پاگل خانے جا کر دیکھیں تھوڑی دیر کہ وہ لوگ دولت والے بھی ہوتے ہیں، پیسے والے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، دیواروں پہ مکے برسا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، عقل کی نعمت نہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی جو نعمت عطا فرمائی، تو فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور ہم نے کہا انشکر للہ، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ لقمان اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی شکر کا فائدہ انسان کو ملتا ہے، کسی اور کو نہیں ملتا۔ جب انسان شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا۔ تو دیکھیں اللہ نے حکم دیا شکر کرنے کا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، وہ ناشکری سے بچتے تھے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف میں واقعہ ہے، عروہ بن زبیر ولید بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خبر آئی ان کا ایک بیٹا چھت کے اوپر سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔
उर्वा बिन ज़ुबैर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल लइन अखज़्त वाहिदन वलक़द अबक़ैत जमाअतन। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं, अगर उसने मेरा एक बेटा मुझसे ले लिया तो मेरी एक पूरी जमात को उसने बाकी भी रखा है। यानी अल्लाह ने मुझे इतने बेटे और बेटियां अता की, चलो एक ले लिया, बाकी तो अल्लाह ने छोड़ दिए। अल्लाह चाहता तो सबको ले लेता, सबका इंतकाल एक दिन हो जाता, इंसान क्या कर सकता है। लेकिन ये वो लोग थे जिनमें हमेशा शुक्र का जज्बा होता था, नाशुक्री से बचते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लुक़मान तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का, जो शुक्र अदा करेगा यकीनन उसकी अपनी ज़ात का फ़ायदा होगा। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला काबिल सताइश है, तारीफ़ों वाला है, मुस्तग़नी है, उसे किसी की परवाह नहीं। अल्लाह ताला कहता है अगर तुम मेरी नाशुक्री करते हो तो मैं गनी हूँ, बेपरवाह हूँ, मुझे तुम्हारे शुक्र की ज़रूरत नहीं है। सारी कायनात के सारे लोग अल्लाह के नाशुक्रे बन जाएं, अल्लाह की बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं आता। सारी कायनात के सारे लोग अल्लाह के शुक्र गुज़ार बन जाएं, अल्लाह की बादशाहत में राई के दाने के बराबर इजाफ़ा नहीं होता। फरमाया मैं गनी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमीद मैं काबिल सताइश हूँ। तुम न भी मेरा शुक्र अदा करो फिर भी मेरा शुक्र अदा करने वाली लाखों मखलूक़ें मौजूद हैं। परिंदा जो ज़बान से बोली बोल रहा होता है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ये पहाड़ झुके हैं अल्लाह के सामने शुक्र में, ये दरख्त, ये चरिंद, ये परिंद, ये हैवानात, ये नबातात, तमाम मखलूक़ात अल्लाह का गीत गाती हैं, अल्लाह की हम्द व सना करती हैं। सिर्फ इंसान नाशुक्र है कि उसने अपने मोहसिन को भूल चुका है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, जब कहा हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से, वहुवा याइज़ुहु, हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। एक ज़माना ऐसा होता था कि जब दादा दादी, नाना नानी, वालिद वालदा औलाद को नसीहत किया करते थे। रात का अंधेरा छा जाता तो बच्चे अपने दादा और नाना के पास आते तो वो नसीहतें करते थे। लेकिन आज की नई नस्ल मोबाइल से फारिग नहीं। आज माँ बाप ने ख़ुद अपने बेटों को मोबाइल लेकर दे दिया। एक 12 से 14 साल का बच्चा उधर गेम खेल रहा है, दूसरी बेटी इधर नेट चला रही है, तीसरा बेटा व्हाट्सएप और टिकटॉक में मशगूल है। आज का तो दादा भी मोबाइल में लगा है। गिला शिकवा क्या औलाद का करे, सफ़ेद रीश है उसकी ज़िंदगी भी उंगलियों पे गुजर रही, बस उंगलियां चला रहा है टच मोबाइल पे, सारी रातें गुजर जाती हैं। दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अल्लाह की तरफ रुजू का वक्त है लेकिन इसकी मशगूलियत भी मोबाइल में। तो हज़रत लुक़मान वहुवा याइज़ु अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। तो इसलिए हमें इशारा है हम अपनी औलाद के लिए वक्त निकालें। आज सब के लिए वक्त है, अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं। दोस्तों को घंटों देंगे, खाने पीने में घंटों वक्त लगेगा, लेकिन 24 घंटे में आधा घंटा हमने अपनी औलाद के लिए नहीं रखा। इसलिए कम से कम इंसान आधा घंटा अपनी औलाद के लिए रखे, आधे घंटे में उन्हें नसीहत करे, वाक़यात पढ़ के सुनाए, हज़रात सहाबा और सलफ़ के क़िस्से सुनाए ताकि उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएँ। एक स्कूल टीचर थे तो उन्होंने एक दफ़ा बच्चों से कहा कि भाई जिसके दिल में जो बात हो वो मुझे लिख कर दे। जो बच्चा जो बात पसंद करता है वो मुझे एक कागज़ पर लिख कर दे दे। हर बच्चे ने अपनी अपनी एक ख्वाहिश लिखी। उसी कागज़ को जब उस्ताद पढ़ रहा था उसमें एक कागज़ पे लिखा हुआ था, काश मैं अपने वालिद का टच मोबाइल होता। और हर बच्चे ने अपना नीचे नाम भी लिखा था। तो जब ये उस्ताद उन कागज़ों को पढ़ रहा था तो वो कागज़ जो पढ़ा कि काश मैं अपने वालिद का टच मोबाइल होता, तो नीचे जब उसने नाम देखा तो उसके अपने बेटे का नाम था। उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा तूने ये क्यों कहा? तो उसने कहा अब्बा जी बात ये है कि जब दिन होता है और रात जब तक ना आए सारा दिन आपके हाथ में मोबाइल होता है।
ہر وقت آپ موبائل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ جب تک آپ کو نیند نہیں آتی موبائل آپ کے ہاتھ میں، نیند آنے لگتی ہے تو موبائل سینے پہ ہوتا ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ والدہ کے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل ہوتا ہے۔ کاش میں موبائل ہوتا، آپ مجھے سینے سے لگاتے، مجھے وقت دیتے جتنا آپ وقت موبائل کو دے رہے ہیں۔ یعنی میں موبائل ہوتا کہ آپ مجھے وقت دے دیتے۔ میں آج آپ کی اولاد ہوں، آپ کی شفقت کا محتاج ہوں، آپ کی نصیحتوں کا محتاج ہوں، لیکن آپ مجھے وقت نہیں دیتے۔ تو آج ماں باپ کے پاس بھی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان وہو یعظہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلی نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی نصیحت کی عقیدے کے بارے میں، عقیدہ درست ہو بیٹا، شرک نہ کرنا، اس لیے کہ دار و مدار عقیدے پر ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ نجات اعمال پر نہیں ہے، نجات عقیدے پر ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک عمل کرے مرد اور عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تب یہ نیک عمل قبول ہوگا۔ اس لیے پہلی بات کہی، بیٹا اپنا عقیدہ درست رکھنا۔ دیکھیں اپنے بیٹے کو جو خطاب کیا اس پوری صورت میں، یا بنیا، پیارے بیٹے، کتنی محبت سے اپنے بیٹے کو پکارا، پیارے بیٹے، او میرے لخت جگر۔ کیا کبھی آج کا والد اس طرح اپنے بیٹے کو پکارے گا؟ آج تو اپنے بیٹے کو پکارنا ہے، کوئی معاذ اللہ کہتا ہے ذلیل، کوئی کمینے، کوئی کنجر، جو لفظ زبان پر آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے۔ تو جب اولاد کو عزت نہیں دیتے تو پھر ان سے یہ تمنا رکھنا کہ وہ آپ کو عزت دیں گے، بہرحال یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے بہتر ہے اولاد کو عزت دی جائے، خصوصاً جب اولاد بالغ ہو جائے تو خاص طور پہ انہیں عزت دیں۔ 3 چیزوں سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 1 سلام میں پہل کرنے سے، نمبر 2 مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ بنانے سے، اور نمبر 3 مخاطب کو اچھے نام سے پکارنے سے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے کے دل میں محبت ڈال دیتی۔ تو جب باپ اپنے بیٹے کو اتنی محبت سے پکارے گا، او میرے پیارے بیٹے، تو بیٹے کے دل میں بھی والد کے لیے محبت کے جذبات ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلا والد کو چاہیے نگرانی کرے کہ بیٹا کفر سے بچے، کہ بیٹا قادیانی نہ بن جائے، منکرین حدیث میں نہ چلا جائے، بیٹا رافضی نہ بن جائے، اللہ رسول کا منکر ہو کر دہری نہ بن جائے۔ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی نگرانی کرے اور سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جب یہ نصیحتیں حضرت لقمان کی چل رہی تھی، اب اللہ نے درمیان میں اپنے کلام کو داخل کر کے والدین کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے میرا تذکرہ کیا، تو اب اللہ والدین کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہر انسان کو مخاطب کر کے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب حضرت لقمان کی نصیحتیں آگے آئیں گی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لفظ وصینا، وصیت کہا جاتا ہے نہایت تاکیدی حکم کو۔ جس طرح موت کے وقت اگر ماں باپ کوئی وصیت کریں تو اولاد ہمیشہ اس پہ عمل کرتی ہے کہ میرے والد نے موت کے وقت یہ کہا تھا، میری والدہ نے موت کے وقت یہ نصیحت کی تھی، تو اللہ نے وہی لفظ لایا وصینا، ہم نے تاکید سے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خاص طور پہ حملت امہ وہنن علی وہن، خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ کہ اس نے حمل کی صورت میں اسے اٹھایا اور بوجھ در بوجھ کو اٹھایا، یعنی کمزوری پر کمزوری، تکلیف در تکلیف کی صورت میں ماں نے اسے حمل کی صورت میں اٹھایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک دودھ پلا کر پھر دودھ کو چھوڑایا۔ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دیکھیں اللہ نے پہلے حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر آگے تذکرہ کیا خاص طور پہ ماں کا۔
کہا ماں نے تکلیف در تکلیف اٹھائی۔ ماں 3 تکلیفیں زیادہ برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1 حمل کی تکلیف، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک عموماً رہتا ہے، تو یہ جو اس نے 8 سے 9 مہینے تکلیف اٹھائی، یہ اس کی پہلی تکلیف۔ دوسری تکلیف وضع حمل کی، کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے ثم السبیل یسرا، ہم اس راستے کو آسان کرتے ہیں، ورنہ اس تنگ و تاریک راستے سے 4 سے 5 پاؤنڈ کے وزنی بچے کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس ماں کی جو تکلیف ہے اللہ نے اس کو صبر کی قوت دی ہوتی، ورنہ انسان اپنا بول و براز کرتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ کہ بچہ جب پیٹ سے دنیا میں آئے تو کس قدر مشقت ہے۔ تیسری چیز کہ ماں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور یہ جو وہ تکلیف برداشت کرتی ہے کہ وہ خود پیشاب اور پخانے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے، تپتی ہوئی گرمی ہوتی ہے، لیکن وہ چولہے کے کنارے بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے کھانا بناتی ہے، بچہ جیسے روتا ہے فوراً اپنی نیند کو اس کے لیے قربان کر دیتی ہے، ساری رات بچہ روتا ہے اسے لے کر گھومتی ہے، حالانکہ دن بھر بھی وہ سوئی نہیں رہتی، سارا دن بھی کام کرتی ہے، ساری رات بھی جاگتی ہے۔ جب اولاد کو تکلیف ہو تو گویا کہ وہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ جب روتا ہے تو والدہ کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے، ماں کہتی ہے اے اللہ میرے بچے کی تکلیف مجھے لگا دے، میرے بیٹے کی بیماری مجھے لگا دے۔ تو جو محبت، جو شفقت اللہ نے ماں میں رکھی ہے، دنیا میں کسی انسان میں کسی کے لیے وہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور پہ تم اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا ثم من؟ آپ نے کہا امو کا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا ثم من؟ پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ اس نے جب 4تھی مرتبہ پوچھا آپ نے فرمایا تمہارا والد ہے، یعنی ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا، والد کا تذکرہ آپ نے 4تھی مرتبہ کیا، تو ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ والدین میں دونوں ہی کا حق ہے، لیکن والدہ کی تکلیفیں زیادہ ہیں، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا انشکر لی، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا۔ اس سے اندازہ کریں کہ والدین کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا تو اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ جو دنیا میں والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے، باقی ہر گناہ کی سزا عموماً قبر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ظلم اور والدین کے نافرمانی کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ میں 3 مختصر واقعات سنا کے آگے بات عرض کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے موجودہ دور کے واقعات ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام فرید، اس کا اپنا کھیت تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس کا والد ضعیف ہو چکا تھا، بوڑھا تھا، اس کی ایک بھینس تھی اور وہ اسی کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ جب اس شخص کا کھیت پک گیا تو ایک دن اس کا والد اس کے کھیت میں آیا تو ارد گرد جو جھاڑیاں تھیں تو اس نے ان جھاڑیوں کو کاٹا، ارد گرد جو تھوڑی بہت گھاس تھی تو اپنی بھینس کے لیے اس نے وہ گھاس کاٹ دی اور ایک چادر میں ڈالی۔ جب لے جانے لگا تو یہ بدبخت بیٹا آ گیا اور آتے ہی اپنے والد کو دھکا دیا، چادر کھولی اور کہا تو میرے کھیت کو خراب کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو یہ جھاڑیاں کاٹی ہیں، گھاس کاٹی ہے، لیکن بیٹے نے باپ کو غصہ کیا، باپ پر ہاتھ اٹھایا۔ والد نے زبان سے تو کچھ نہ کہا۔ والد جب گھر آ گیا اگلے دن اچانک
पुरस्रार तौर पर कोई बीमारी ऐसी आई उसकी खेत में कि सारा का सारा खेत जल गया और कुछ भी बाकी ना रहा, यानी एक दाने से भी वो फ़ायदा हासिल न कर सका और सारा खेत हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो गया। तो वालिदैन की बद्दुआ तीर बहदफ होती है, तो अल्लाह ने दुनिया में उसे बता दिया। इसी किताब में इन्होंने एक वाक़या लिखा, एक शख्स था, उसका नाम था खुशहाल ख़ान। एक दफ़ा उसकी बूढ़ी वालदा पहली मंजिल छत पर हवा लगाने के लिए बैठी हुई थी। इन्होंने अपनी माँ को आवाज़ दी तो माँ को आवाज़ न पहुँची, बूढ़ी थी, कानों की समात भारी हो चुकी थी। तो ये ऊपर गया, मैंने तुझे बुलाया तू आई नहीं। माँ ने कहा बेटा मुझे आवाज़ नहीं आई। इस बदबख्त ने ज़ोर से जो लात मारी तो माँ ऊपर से नीचे गिर गई, तो उस वालदा की टांग टूट गई। माँ ने आगे से बद्दुआ दे दी, ए अल्लाह तू इसकी टांग तोड़ दे। 3 से 4 दिन गुजरे थे, अचानक कोई हादसा हुआ और इसकी टांग टूटी। सारी ज़िंदगी इलाज कराता रहा लेकिन वो टांग फिर ठीक न हुई। जिस टांग से मारा था अल्लाह ताला ने उसी टांग पर बीमारी लाई। तो बहरहाल अल्लाह दुनिया में इंसान को सज़ा दे देता है। इसी किताब में इन्होंने एक वाक़या लिखा, एक शख्स का नाम था शेरा। ये अपनी वालदा पे हाथ उठाता, ज़बान दराजी करता, गालियाँ देता अपनी वालदा को। तो इसने पहली शादी की, नतीजा निकला तलाक हो गई। दूसरी शादी की, चंद महीने गुजरे, उसने भी खुला लिया, वो भी चली गई। अब तीसरे कोई इसको औरत देता नहीं था, कोई अपनी बेटी इसको नहीं देता था। आखिर इसने नीम पागल औरत से शादी की जो इसके लिए दर्द सर थी, न बाहर सुकून न घर में सुकून। उससे इसके 2 बेटे पैदा हुए। एक बेटा जब जवानी को पहुंचा तो बावला होकर पागल होकर मर गया। दूसरा बेटा ज़हनी मरीज़ था, उसका जहन काम नहीं करता था, ज़हनी अजियत में मुब्तला था। ख़ुद इसकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि इसके अपने भांजे ने पुल पर खड़े होकर इसको गोलियां मारी और कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में इस शख्स को सज़ा दे दी। इसलिए वालिदैन के नाफरमान को कभी ज़िंदगी का सुकून नहीं मिलता, ये इत्मीनान और चैन नहीं पा सकता। इसकी अपनी औलाद इसकी नाफरमान हो जाती है। अल्लाह ताला रात की नींद और दिन का इत्मीनान ले लेता है। अल्लाह रिज़्क़ की बरकतें उससे छीन लेता है। अल्लाह औलाद को नाफरमान बना देता है, बीवी बच्चों को बदअखलाक बना देता है, ऐसी लाइलाज बीमारियों में मुब्तला कर देता है। ज़िंदगी भर जो कमाया होता है फिर वही सरमाया अपने ऊपर लगाता है, लेकिन उन बीमारियों से उसको इफ़ाक़ा नहीं मिलता। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ वालिदैन का तज़किरा किया है, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर ज़िंदा हैं इंसान कदरदानी करे, और अगर दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ईसाले सवाब करे। ये नेमत इंसान को दोबारा नहीं मिलती।